बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म के गिरफ़्तारी का जो मामला है, एक बड़ी दिलचस्प खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे कि मरीम नवाज़ हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद क्यों पहुँची हैं। और साथ चूँकि मरीम नवाज़ ने और मुस्लिम लीग नून ने आज एक इजलास किया था, और उस इजलास में ये डिसाइड हुआ था कि रैली की सूरत में मरीम नवाज़ लीड करते हुए जाएंगी इस्लामाबाद। मरीम नवाज़ अकेली इस्लामाबाद पहुँच गईं। जबकि दूसरी जानिब जो इमरान खान की जानिब से मौजूदा जो जितनी भी सूरत हाल है और जो हालात ख़राब हुए और अमलाक को नुकसान पहुँचा, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जुडिशल कमीशन बनाने का बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बदकिस्मती से लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा नहीं किया गया था। वो एक बुज़ुर्ग खातून हैं और वो कैंसर बड़ी बहुत उनको जो वो कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला भी हैं और इंतहाई ज़ईफ़ खातून हैं। उनकी अदालत ने इसी बुनियाद पर ख़वातीन को रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन जो 3 एमपीओ के तहत 1 माह के लिए डिटेन किया था, वो ख़त्म करके उनको बाहर रिहा करके और बाहर से ही अडयाला जेल कोट लखपत जेल के बाहर से ही दोबारा उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उस पे फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और उनको साँस लेने की इंतहाई जो तकलीफ़ हुई है, और अब उनको सर्विसेज़ हॉस्पिटल में जेल हुकाम की कस्टडी में सर्विसेज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। चूँकि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद और शीरीन मज़ारी ये वो लोग थे जो इमरान खान की काबीना में ना सिर्फ नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के हक़ में होते थे, बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वो तमाम जो मेडिकल बोर्ड्स बनाए गए थे जिन्होंने नवाज़ शरीफ के लिए वो रिपोर्ट्स दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि नवाज़ शरीफ की जो सेहत है वो दुरुस्त नहीं है, वो ठीक नहीं है, इंतहाई ख़राब है, उनको बाहर जाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज हॉस्पिटल में जब नवाज़ शरीफ एडमिट थे तो वहाँ पर गई थी उनसे पूछने के लिए भी। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो शीरीन मज़ारी जिनके घर को रात 2 बजे रेड करके उनको गिरफ़्तार किया गया। तो ये ख़वातीन हैं, और ख़वातीन के साथ आपको इख्तिलाफ़ हो सकता है, और अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसका ख़वातीन के लिए तो जो ज़मानत का हक़ है, वो कत्ल के मुकदमात में भी हमारे यहाँ जो कानून है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं, उसमें भी ख़वातीन के लिए गुंजाइश मौजूद है, बुज़ुर्ग ख़वातीन के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है। तो हमारे कानून को देखना चाहिए इन सारी चीज़ों को। और अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई का ये इल्ज़ाम है कि अदालती हुक्म के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा नहीं किया गया, और फिर उसके बाद उनकी जो मेडिसिन प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से फिर उनको अस्पताल लाना पड़ा, और उनकी सेहत चूँकि ज़्यादा ख़राब थी और इस वजह से जेल अस्पताल में दाखिल होने की बजाय उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब जो इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपनी सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है। मौजूदा जो हालात की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है, और वो ये दावा करते हैं कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में जो लोग थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ लोगों को उसमें बीच में शामिल किया गया था, और वो इस तरह की कार्रवाइयों में जो गाड़ियाँ जलाना और उस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने खिताब करते हुए आज कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सरबराही में सरकारी इमारतें जलाने की अदालती तहकीकात करवाएं। इमरान खान ने कहा कि तोड़ फोड़ और जलाओ घिराओ मेरा फ़लसफ़ा नहीं है, जबकि तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ ने अदलिया पर डंडों से हमला किया और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। हमने 27 साल की सियासी तारीख में कोई इंतशार की बात नहीं की, ना ही कभी इस पर अमल किया, और मैंने हमेशा इंतशार से बचने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अदलिया ने मुझे इंसाफ दिया। जमहूरियत के खिलाफ वारदात करने वालों को भी अदलिया ने ही रोक रखा है। अब वक्त है कि कौम अदलिया और आइन के साथ खड़ी हो। इमरान खान ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। मुझे ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे मैं कोई दहशत गर्द था। इस्लामाबाद जाने से पहले मुझे गिरफ्तारी का इल्म था। मेरी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया, बच्चों और ख़वातीन को मारा, ज़िले शाह को इन्होंने तशद्दुद करके कत्ल किया था। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर के साथ बदसलूकी को दुनिया ने देखा। अलकादर ट्रस्ट से मेरी ज़ात का कोई फ़ायदा नहीं है। नैब इस केस में मेरा मफाद नहीं बता रहा। साथ उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतें जलाने से अपने आप को और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलग करते हुए इमरान खान ने अदालती तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है।
چیف جسٹس اپنی سربراہی میں تحقیقات کرائیں کیونکہ لبرٹی میں نامعلوم افراد لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے۔ اپنے خطاب کے آخر میں عمران خان نے ایک بار پھر چیف جسٹس اور عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام کو اتوار کو گھروں سے باہر نکلنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آئین، عدلیہ اور اپنے بچوں کی آزادی کے لیے کل باہر نکلیں اور آئین اور عدلیہ کی آزادی کے پلے کارڈ اٹھا کے نکلیں اور حقیقی آزادی کے پلے کارڈز اٹھائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان اور اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چونکہ ایک فریق کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ منصوبہ سازی کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما اس میں ملوث تھے اور باقاعدہ منصوبہ سازی سے یہ پرتشدد واقعات ہوئے۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ ہم نہیں تھے اس میں، بلکہ متشدد قسم کے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا تھا جو وہاں پر حالات بھی خراب کر رہے تھے اور جو قانون ہاتھ میں لے رہے تھے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا عدلیہ میں لاہور ہائی کورٹ ہو سکتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو سکتی ہے، تو جوڈیشل کمیشن ایک نیوٹرل چونکہ عدلیہ ایک ادارہ ہے، اس وجہ سے جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، اور اگر قانون ہاتھ میں لیا گیا ہے تو اس کی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف ملوث نہیں ہے تو چونکہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اور اگر کوئی پرتشدد لوگ پاکستان تحریک انصاف میں گھس چکے ہیں تو اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اور عدالتی تحقیقات کا جو مطالبہ ہے یہ بیلنس ایک ان کی جانب سے مطالبہ ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو دھرنا پی ڈی ایم دینے جا رہی ہے اس کے حوالے سے۔ مریم نواز اس اجلاس کو ہیڈ کرتی ہیں اور مریم نواز کی جو اعلان یہ کیا گیا کہ مریم نواز مسلم لیگ نون کی جانب سے اس دھرنے اور اس احتجاج کو لیڈ کریں گی۔ مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا مریم نواز کی ہدایات پہ اور صدارت میں، اور خواجہ سعد رفیق، سیف الملوک کھوکھر اور باقی جو قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سمیت سابقہ بلدیاتی نمائندوں نے اس میں شرکت کی۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو سپریم کورٹ کے باہر دھرنے سے متعلق مختلف ٹاسک سونپے گئے، اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون لاہور سے ایک بڑی تعداد کے ساتھ لیگی کارکنان کے ساتھ اسلام آباد جائے گی، اور مسلم لیگ نون کے مختلف ونگز کو بھی ریلی میں شرکت کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو کالا شاہ کاکو سے صبح 6 بجے سوموار کی صبح 6 بجے کالا شاہ کاکو کا اکٹھے ہو کر اسلام آباد کے لیے نکلیں گے سوموار کی صبح، یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب چونکہ مریم نواز نے ہیڈ کرنا تھا اور یہ سوموار والے دن صبح 6 بجے نکلنی تھی، مریم نواز اچانک اسلام آباد پہنچ گئیں۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے اور جو صحافی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز کو بتا دیا گیا کہ لاہور سے مسلم لیگ نون کوئی بڑی تعداد نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی، اور یہ بہت مشکل ہے کہ مسلم لیگ نون کوئی اتنی تعداد نکال پائے کہ مریم نواز ان گاڑیوں کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد جائیں۔ اس وجہ سے مریم نواز کو آج ہی اسلام آباد مریم نواز پہنچ گئی ہیں، اور وہاں پر جو باقی چیزیں ہیں کیونکہ دفعہ 144 کا بہت بڑا معاملہ ہے، اور پھر جس طریقے سے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے طلب کیا تمام پولیس افسران کو، لیکن ایک پولیس افسر بھی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے حکم پر سپریم کورٹ میں نہیں گیا، اور انہوں نے سیکیورٹی سے متعلق نہ وہاں جا کے کوئی رپورٹ دی ہے اور نہ وہاں جا کے انہوں نے کوئی اس پر بریفنگ لی ہے۔ تو یہ معاملات تو انتہائی خراب ہیں، اور چونکہ اب شہباز حکومت کو یہ لگتا ہے کہ ان کا آخری یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا ہے بڑی گرفتاریوں کا کہ 72 گھنٹوں میں آپ جتنا میکسیمم گرفتار کر سکتے ہیں گرفتاریاں کریں، اور پھر اس کے بعد ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو بھی احتجاج ہوگا، اور یہ میرے خیال میں پہلی حکومت ہوگی جو اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے اپنے ہی ادارے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بہت عرصے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور مجھے یاد ہے 2014 میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا اور وہاں پر شلواریں لٹکائی گئی تھیں دیوار پر، تو اس پر جو بہت بڑا سوال اٹھایا گیا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ تو اب یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں۔ دوسری جانب جو ایک گرفتاری ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ایک دلچسپ گرفتاری ہے کہ گرفتار ہونے والے شخص ہیں وزیر اعظم۔ پرتشدد اور ہنگامہ آرائی میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس کا نام وزیر اعظم ہے، اور میڈیا ایسے رپورٹ کر رہا ہے کہ وزیر اعظم گرفتار ہیں اور اڈیالہ جیل میں منتقل ہیں۔ یہ راولپنڈی کے وزیر اعظم ہیں، اور ان کو
پی ٹی آئی عمران خان کے جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری پر ہنگامے اور توڑ پھوڑ کے معاملے پر وزیر اعظم کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ وزیر اعظم کو 15 دن کے لیے نظر بند کیا گیا ہے۔ سی سی پی او راولپنڈی نے اسے خطرناک ترین قرار دیا تھا۔ اب وہ وزیر اعظم بھی، نام بھی وزیر اعظم ہے، اور سی سی پی او راولپنڈی نے اس کو خطرناک ترین قرار دیا۔ وزیر اعظم کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے حکم نامے میں کہا گیا کہ 40 سالہ وزیر اعظم ولد اللہ رکھا کو فوری نظر بند کیا جائے، ورنہ یہ راولپنڈی کا امن تباہ کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم ولد اللہ رکھا میلسی ضلع وہاڑی کا رہنے والا ہے اور راولپنڈی میں قیام پذیر ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے سی پی او کے حکم پر وزیر اعظم کو گرفتار کیا اور نظر بندی آرڈر سمیت جیل بھیج دیا۔ وزیر اعظم کے بھائی نے وزیر اعظم کی نظر بندی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم پرامن اور شریف شہری ہے۔ اب وزیر اعظم بھی لگ گیا ساتھ اور شریف بھی لگ گیا۔ پولیس نے گرفتار کر کے زیادتی کی ہے، لہٰذا اسے فوری رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ پٹیشن کی سماعت سوموار والے دن ہوگی۔ یہ ایک جو گرفتاری ہے، اور چونکہ ایک ایسا کیونکہ خطرناک قرار دیا ہے سی پی او راولپنڈی کی جانب سے، تو ایک دلچسپ خبر بھی تھی نام کے حوالے سے۔ اور باقی تو جو بھی اگر کسی کو غیر قانونی گرفتار کیا جاتا ہے الٹیمیٹ اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کارروائی کرے گی، اور یہ جو 15 دن کی نظر بندی ہے الٹیمیٹ یہ سسپینڈ ہو جائے گی۔ تو سسپینڈ کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے یہ بھی گزارش ہے کہ جب تک آپ ان درخواست گزاروں کو جو مغوی ہیں یا جن کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے یا جو ڈیٹینڈ ہیں، جب تک آپ ڈیٹینیو کو خود عدالت میں بلائیں گے نہیں، جیسے آفتاب اقبال کو بلایا تھا اور وہاں بلا کے نہیں ان کو رہا کروائیں گے، تو جب آپ آرڈر کریں گے رہائی کا وہ ساتھ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیں گے، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔